بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناشکری قوم باغی حکمران تو پھر کیسے ہو اللہ مہربان، یہ ہے ساری اس قوم کی داستان۔ دیکھیو میرے بھائیو، ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اس نعرے کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، کہ خالص لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ان کا دین دوسرا ہے، ہمارا دین دوسرا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد کے اوپر تحریک اٹھی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی کہ آپ اپنے نعرے میں، آپ اپنے سلوگن میں اور آپ اپنے عزائم میں جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا جو بہترین خطوں میں سے ایک خطہ ہے۔ بڑی بڑی جو چیزیں ہو سکتی ہیں کسی ملک کے پاس، قدرتی چیزیں، وہ ہمارے پاس بڑے وافر مقدار میں ہیں۔ پہاڑ ہیں ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، صحرا ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، اور پھر سب سے بڑی جو دنیاوی لحاظ سے ایک طاقت ہو سکتی ہے، ایٹمی قوت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بے شمار ممالک میں سے صرف چند ملک ہیں، 6-7 شاید، جن کے پاس یہ ایٹمی قوت ہے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو یوتھ فورس ہوتی ہے، بڑے جذبے والے لوگ، نوجوان ہمارے پاس موجود ہیں، اور طرح طرح کے موسم ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، یقیناً اللہ نے اس خطے کو اپنی نعمتیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ شکر گزاری کی جاتی، اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا، شکر گزار بنتے، اس قوم نے بھی اللہ کی ناشکری کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یقین کیجئے، اس اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ہر ایک چیز کو معبود بنایا ہے، جن کے معبود ہونے کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایسی شرمناک معبود ہیں ان کے کہ عقل حیران ہے۔ مردوں کو یہ داتا کہتے ہیں، مردوں کو یہ دستگیر کہتے ہیں، مردوں کو حاجت روا کہتے ہیں، مردوں کو مشکل کشا کہتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، ان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر اس کے بعد وہ پڑوس والے اگر گائے کے پجاری ہیں تو انہوں نے گھوڑے کی پوجا کی ہے۔ یقین نہیں آتا تو 10 محرم کو گھوڑے کی پوجا کا انداز دیکھیے۔ پھر جو پیروں کی پنڈلیاں دبائی جاتی ہیں ان مسٹنڈوں کی، اور خالص یہ فریبکار اور بدماش قسم کے جو لوگ ہیں، ان میں سے جو بھی پکڑا جاتا ہے، عام طور پر یہ خبر آتی ہے کہ جعلی پیر پکڑا گیا، یعنی جعلی وہی ہے جو پکڑا گیا، جو پکڑے نہ جائیں وہ اصلی ہیں۔ واقعی بات تو صحیح ہے، جو پکڑے نہ جائیں وہ اصلی ہیں۔ تو یہ جو اتنے کرپٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے دنیاوی کرپٹ ہوں یا دینی کرپٹ ہوں، وہ ثبوت تھوڑی چھوڑتے ہیں، وہ تھوڑے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے، کیونکہ پکڑے جائیں گے تو پھر جعلی ثابت ہو جائیں گے، اور جب تک نہیں پکڑے جا رہے ہیں، چاہے ان کی عزتوں سے کھیلیں، ان کی دولت سے کھیلیں، اور ان کے ایمان عقیدے سے کھیلیں، وہ اصلی ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جیسی عوام ہوتی ہے ایسے ہی حکمران آتے ہیں۔ تو اصل جو بڑی مجرم ہے نا، وہ اصل میں عوام ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں ان کے جو سیاسی لیڈر آپس میں جس طریقے سے گالی گلوچ، لان تان، برا بلا ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، عقل حیران ہے کہ یہ انسان بھی ہیں؟ نہ 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 نہ، واقعی جانور ہیں، اور جانوروں سے بدتر ہیں، اور ان سے بھی زیادہ بدتر ان کے یہ عوام ہے جو پھر بھی انہی کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ یقین کیجئے، ایک گھر کے اندر اگر آدھے ایک پارٹی کے ساتھ ہے اور دوسری پارٹی کے ساتھ ہے، تو آپس میں دشمنی، لڑائی تک میں نے ہوتے دیکھا ہے آپس میں، ان بدماشوں کی وجہ سے۔ تو کس قدر یہ نادانی ہے، کس قدر یہ جہالت ہے۔ اللہ کے بندو، یہ چند دنوں کی زندگی آپ کو ملی تھی، چند دنوں کی آزمائش یہ لے کر آئے ہو، اور اس طرح تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اور اس طرف آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہو۔ تمہاری مثال اس کی ہے جس کے گھر میں اصلی کلاشنکوف موجود ہو۔ ایک بندے کے پاس گھر میں اصلی کلاشنکوف موجود ہو، اور باہر سے ڈاکو آئے اور پلاسٹک کی کلاشنکوف دکھا کے اس کا سب کچھ لوٹ جائے، اور اس کو اتنی بھی ہوش نہیں ہے کہ اپنی اصلی رائفل اٹھائے اور اس کے اوپر فائر کرے۔ حالانکہ کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا اس نے، اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ بالکل یہی معاملہ ہے میری قوم کے لوگوں، آپ کے پاس اصلی دین موجود ہے،
اصلی کتاب موجود ہے، اصلی نبی کی شریعت اور سنت موجود ہے، اصلی جو اولیاء اللہ ہیں صحابہ کرام ان کی زندگی کی پوری داستان آپ کے پاس موجود ہے، اصلی تاریخ بخاری اور مسلم کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، قرآن کی تفسیر بھی اسی کے اندر ہے اصلی۔ اس کو چھوڑ کر آپ ان نقلی نعروں کے اوپر، کھوکھلے نعروں کے اوپر، ان بدماشوں، ان نمک حرام غداروں کو آپ نے اپنا امام بنا لیا ہے، لیڈر بنا لیا ہے، قائد بنا لیا ہے، اور پھر یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمت کے پھول برسے آپ کے اوپر۔ اللہ مہربان کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تمہارے اوپر کبھی مہربان نہیں ہوگا۔ تمہارے جو کرتوت ہے نا، یہ تمہارا شرک اور کفر اصلی جرم ہے، اور اس کے بعد ہر برائی دنیا کی جو ممکن ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ کم تولتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، دھوکہ دہی کرتے ہو، ایک دوسرے کو لوٹتے ہو، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کے سامنے کس طرح چیخو پکار لگائی جاتی ہے، ڈانٹا جاتا ہے، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں آپ قوم کے لوگوں۔ تو پھر اللہ سے کس خیر کی امید رکھتے ہو؟ تمہارے اوپر تو آسمان سے پتھر گرنے چاہیے تھے، تمہارے اوپر آسمان کے تودے گرنے چاہیے تھے، لیکن وہ مہربان مالک ابھی اس نے ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، تم سے کہیں زیادہ ذلت آمیز عذاب لایا ہے اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے اوپر، جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے، جنہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت برسی تھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، ان عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، ان کو پوجتے تھے، پکارتے تھے، وہ سب کچھ ان کے ساتھ کرتے تھے جو مساجد میں کیا جانا چاہیے، جو اللہ کے سامنے کی جانے والی چیز تھی وہ ان کو ساتھ انہوں نے کر دی۔ آج ان مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کے اندر قبریں بنا دی۔ بتائیے ایک مسجدوں کے اندر قبریں، مسجدیں اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو قبرستان بنایا جائے، ان کے سامنے رکوع اور سجدے کیے جائیں۔ یہ تعلیم لے کے آئے تھے انبیاء اللہ کے بندو، کب تمہارے ہوش ٹھکانے آئیں گے، کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی؟ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آنکھیں بند ہوں اس وقت وہ کھلیں، اس وقت وہ کھلنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر ہمیشہ 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 کے لیے آگ کے اندر جھونک دیے جاؤ گے۔ لعن تان تمہارے اوپر ہوگی فرشتوں کی، پھٹکار پڑے گی، اور پہلی بات جو فرشتے آگے پوچھتے ہیں نا روح نکالنے سے پہلے اس دنیا میں، وہ یہی پوچھتے ہیں اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ کدھر گئے اب تمہارے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے؟ اللہ کے علاوہ غور کیجئے، جس طرح مشرکین مکہ یا ابراہیم گسنی یا اسماعیل گسنی یہ پکار اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، اسی وجہ سے کافر مشرک کہا گیا ان کو۔ یہود و نصارہ بھی تو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، عزیر کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ ہی تو ہیں۔ تو یہ قوم اگر یا علی مدد کہے گی، یا رسول مدد کہے گی، تو کیا یہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے؟ یا کہہ دو کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے؟ اللہ تو نہیں ہے نا میرے بھائیو، اللہ کے بندے ہیں نا، تو اللہ کے بندوں کو پکارتے ہو۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی طور پر کہا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ عباد ہیں، میرے بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں، جس طرح تم ماں کے پیٹ کے اندر سے جنم تم نے لیا ہے، ماں کی دودھ کو چوس چوس کے بڑے ہوئے ہو، پہلے چل بھی نہیں سکتے تھے، لوگوں نے انگلیاں پکڑ کر اٹھایا ہے، اسی طرح یہ بھی بندے ہیں۔ تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، وہ مشکل کشا اور حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں جن کو یعنی جب چلنا نہ سکھایا جائے تو چل نہ سکیں، بولنا نہ سکھایا جائے تو بول نہ سکیں، رہنمائی نہ کی جائے تو سیدھا راستہ نہ پائیں؟ تو اللہ کے بندوں ان کو معبود بنایا ہے۔ اور کہیں مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اور کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز سمجھ لیں، مشکل کشا کہیں، رکوع اور سجدے ان کے کریں اور ثابت کریں، اور پھر میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں اس شرک اور کفر سے نکلو، اور اگر نہیں نکلتے ہو تو یاد رکھنا پھر تیار ہو جاؤ، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی، وہاں نہ کوئی تمہیں سلوٹ کرنے والا ہوگا، نہ کوئی تمہاری خدمت گزاری کے لیے آئے گا، نہ تمہارا کوئی مسلک تمہیں بچائے گا، یہ دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت تمہیں نہیں بچائے گی، بلکہ یہی تو پھنسائے گی، یہی تو آپ کو پھنسائے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلٹو اللہ کے بندوں ایمان خالص کی طرف، اور ان لوگوں کا ساتھ دو جو بالکل سچے ہیں، جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس فراڈی سسٹم سے، یہ بدترین سسٹم ہے جس کی وجہ سے آج تمہیں جکڑ دیا گیا ہے، جن کا دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا بریلویت سے کوئی تعلق نہیں ہے،
جن کا اہل حدیثیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں اور اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی حکمرانی کے لیے انشاءاللہ یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کوشش کامیاب ہو کے رہے گی، یہ دین غالب ہو کے رہے گا، چاہے اللہ کے دشمنوں کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائے، یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے، اور ہمارے دلوں میں مخلص لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرے، ہم اللہ ہی کے لیے جئیں، اللہ ہی کے لیے مریں، جینے کا مزہ بھی آئے گا، مرنے کا مزہ انشاءاللہ جینے سے زیادہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے بندو، اس کفر و شرک کے جال کو ہمت کے ساتھ ایک دفعہ اللہ کی طرف تم رخ کرو، ایک طرف ذرا سا بھی رخ کرو گے، وہ مالک تمہیں کھینچ لے گا اپنی طرف، اتنا مہربان مالک ہے۔ لیکن اگر اس کی طرف تم رخ نہیں کرو گے، اس کی طرف بلانے والے کی پکار کو رد کر دو گے، تو یاد رکھنا وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وہ جب اس کی عذاب کا کوڑا اور حرکت میں آیا تو تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے، ایسی انجام سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔